سبحان اللہ، بڑا اختلافی مسئلہ ہے یہ جو آپ نے پوچھا۔ بہت سارے لوگ اس سوال کو لے کر جو ہے جھگڑتے بھی ہیں کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے۔ ہمارے ادھر اکثر ماحول ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو کر جو ہے، سارے لوگ جب رخصت ہو جاتے ہیں دفنانے کے بعد، تو کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر وہاں پر قبر پر اذان دیتا ہے۔ تو یہ عمل آیا شریعت میں جائز ہے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا یہ بھی فرمائی ہے دفن کرنے کے بعد مردے کو کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس مردے کو شیطان سے بچا لے۔ بہت کثیر حدیث ملیں گی بخاری شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم اجرہ من الشیطان۔ دفن کرنے کے بعد مردے کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مالک و مولا شیطان سے اس مردے کو محفوظ فرما۔ اور قرآن مجید میں ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو لہذا یہ ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جب ہمیں قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی آ کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوادر الاصول میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ان المیت اذا سأل من ربک، کہ جب میت سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تو ترانہ الشیطان فی صورت، تو اسے شیطان خود ایک شکل بنا کر شیطان اسے دیکھتا ہے، مردے کو دیکھتا ہے جب اس سے سوال ہوتا ہے، پھر جو ہے فیشیر الی نفسہ انی انا ربک، پھر شیطان اسے اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تو یہ کہیں کہ میں تیرا رب ہوں۔ یعنی شیطان اس انداز میں قبر کے اندر آ کر بہکاتا ہے کہ خود کو رب کہلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا یہ بات جب سمجھ میں آ گئی کہ شیطان قبر میں بھی آ کر وسوسے ڈالتا ہے، تو لہذا ہمارے لیے لازمی اور ضروری یہ بات لازمی ہے کہ ہم جس مردے کو دفنائیں اپنے بھائی کو، مسلم بھائی کو، تو اس کے لیے یہ بھی دعا ضرور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، شیطان کو دور بھگانے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ اذان ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اذا اذن المؤذن ادبر الشیاطین، کہ جب مؤذن اذان پکارتا ہے تو اس کی آواز سن کر جہاں تک آواز اذان کی جاتی ہے تو وہاں تک شیطان دم دبا کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہذا جب اذان کی آواز سن کر شیطان دور بھاگتا ہے، تو لہذا جب کوئی شخص قبر پر کھڑے ہو کر اس نیت سے اذان دے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر میں آ کر وسوسہ ڈالے گا تو میری بھائی کی امداد کے لیے شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز عمل ہے، اسے نہ کوئی ناجائز کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے کہ اذان جو ہے شیطان کو بھگاتی ہے۔ تو لہذا قبر پر جو شیطان آ رہا ہے اسے بھگانے کے لیے اذان دینا یہ کار خیر ہے، اچھا عمل ہے، لیکن واجب عمل بالکل نہیں ہے۔ ہاں مستحسن عمل ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے ایک احسان، ایک درد ان کا رکھ کر جو ہے شیطان سے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے اذان دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی وجہ سے شیطان کو دور فرماتا ہے اور پھر اسے تخفیف، اسے جو ہے آسانی عطا فرماتا ہے منکر نکیر کے سوالات میں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص قبر پر اذان دے رہا ہو تو اسے ہرگز منع نہ کیا جائے، پہلے یہ غور و فکر کر لیا جائے منع کرنے سے پہلے کہ یہ عمل جو کیا جا رہا ہے یہ عمل خراب ہے یا اچھا عمل ہے، اور اگر یہ عمل اچھا ہے تو اس سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکابر علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بہت سارے فقہا نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے حدیث سے کہ اذان شیطان کو بھگاتی ہے۔ لہذا جو شخص اذان دے رہا ہے قبر پر وہ نیک کام کر رہا ہے، اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر ایک کو اس طرح کا عمل اپنے بھائی کے لیے کرنے کی